اچھا جی، اقبال کے فارسی کلام سے ایک اور انتخاب۔ فرماتے ہیں فکر او با ماه و انجم هم نشین، زشت را ناآشنا خوب آفرین، خضر و در ظلمات او آب حیات، زنده تر عذاب چشمش کائنات. ما گران سیریم و خاموش ساده ایم، در ره منزل ز پا افتاده ایم، اندلیب او نوا پرداخته است، حیله از بهر ما انداخته است، تا کشد ما را به فردوسی حیات، حلقه کامل شود کوسی حیات. کاروان ها از درایش گام زن، در پی آواز نایش گام زن، چون سیمش در ریاض ما وزد، نرمک اندر لاله و گل می خزد. چلیں آج حریص علیکم کی اتباع میں اور اس کے تصدق میں کچھ مفردات کے معنی وغیرہ بتاتے ہوئے پھر اس کے بعد مفہوم اور تشریح پر آتے ہیں۔ بعض دوستوں کا مطالبہ تھا کہ مشکل الفاظ کے مفردات کے معنی، گلے میں تکلیف ہے، زخم ہے 3-4 دن سے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر نیت ٹھیک ہے۔ فکر او یعنی اس کا فکر، اس کی فکر، his thought، اس کی سوچ۔ ماہ اردو زبان میں بھی چاند کو کہتے ہیں ماہتاب، ماہ بھی کہتے ہیں، ماہ بھی کہتے ہیں، الف گرا کر بھی اور الف کو قائم رکھ کر بھی۔ ماہ و انجم چاند ستارے، انجم سے مراد تارے ہیں، نجم کی جمع ہے۔ تو با ماہ و انجم کا معنی کیا ہو گیا کہ چاند اور تاروں کے ساتھ۔ ہم نشیں اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ساتھ بیٹھنے والا، ہم مجلس لوگ۔ زشت سے مراد ہے کہ بدصورت، اگلی، بدوضع یا ناپسندیدہ۔ ناآشنا سے مراد ہے کہ جس سے کوئی جان پہچان، شناسائی نہ ہو، اجنبی ہو، بیگانہ ہو، انجانا ہو۔ خوب آفرین یعنی کہ اچھی چیز کی تعریف کرنے والا، اس کو اپریشیٹ کرنے والا، سمجھنے والا، شاباشی دینے والا۔ ظلمات، ظلمتوں کی جمع ہے، معنی اندھیرے اور تاریکیاں۔ تو یہ جو ترکیب ہے در ظلمات او، اس کا معنی ہو گیا اندر اس کی تاریکیوں کے، یعنی اس کی تاریکیوں، اس کے اندھیروں میں۔ آپ سے مراد پانی ہے اور آپ سے استعارہ ہے حیات کا، تو حیات سے مراد زندگی ہے۔ آب حیات یعنی وہ پانی جس کو پینے کے بعد انسان کو لمبی زندگی یا بقا حاصل ہو جائے۔ آب چشم یعنی آنکھ کا پانی، یعنی کہ آنسو۔ گراں سیر یعنی سست رفتار، بوجھل قدموں سے چلنے والا۔ گراں سیریم، یہ جو ایم ہوتا ہے نا، یہ متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع متکلم، یعنی ہم سست رفتار ہیں۔ خام یعنی کچا، ناپختہ۔ سادہ یعنی کہ بھولا بھالا، سادہ ایم یعنی ہم سادہ ہیں۔ جیسے فارسی میں کہیں گے نا کہ شنید ایم، کہ ہم سنتے ہیں، گفت ایم، ہم بات کرتے ہیں۔ بعض اوقات واحد متکلم کے لیے بھی آتا ہے کہ میں بات کرتا ہوں یا میں سنتا ہوں۔ کھردیم یعنی میں کرتا ہوں۔
در رہے منزل یعنی منزل کے راستے میں. زپا افتادہ یعنی کہ گر پڑنا یا بے کس ہونا. یہ جو ہے نا ازپا افتادہ ہم گرے پڑے ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم بے بس ہیں. اچھا، او کا مطلب تھا وہ، تو اندلیب او یعنی اس کا بلبل. نوا کا مطلب ہے نغمہ، آواز. پرداختن یعنی کہ بکھیرنا یا چھیڑنا. پرداختست یعنی چھیڑتا ہے، وہ بکھیر دیتا ہے. ہیلا سے مطلب ہے مکر، فریب، تدبیر، بہانہ وغیرہ. ہیلہ از بہر ما ہمارے واسطے ایک تدبیر، ہمارے لیے ایک تدبیر کرتا ہے. انداختست یعنی کہ پھینکتا ہے. اور یہاں چونکہ نغمہ اور گانے اور اس کی بات ہو رہی تو یہاں اس سے مراد کیا ہوگا؟ انداختست سے مراد کہ نغمہ سرائی کرتا ہے وہ. کشد یعنی کھینچ کر لے جاتا ہے. کشد یعنی کشاں ہے نا، کھینچ کر لے کے جانا. مارا یعنی ہم کو. اور ایک اور ترکیب ہے کہ بفردوس حیات یعنی زندگی کی جنت کی طرف. حلقہ کامل یعنی مکمل دائرہ. شود یعنی ہو جاتا ہے. قوس حیات یعنی زندگی کی کمان، باؤ جس میں سے ایرو نکلتا ہے. کاروان، ہا جو ہے نا وہ جمع کے لیے آتا ہے یعنی پلورل کے لیے، بہت سارے کاروانوں کی جمع. درا یعنی گھنٹی، بانگے درا یعنی گھنٹی کی آواز. درایش اس کی گھنٹی یعنی جرس، اونٹ کے گلے میں جو گھنٹی ہوتی ہے نا. درپے آواز، آواز کے پیچھے. درپے آزار تکلیف کے پیچھے. گامزن یعنی قدم بڑھانا. نایش یعنی اس کی بانسری، نائے یا نئے. نسیم یعنی ہوا، نسیمش اس کی ہوا. در ریاض ما، ریاض کہتے ہیں باغ کو، تو ہمارے باغ میں، یہاں سے مراد زندگی کے باغ میں. وزد یعنی کہ داخل ہو جاتا ہے. نرمک یعنی کہ نرمی. خرد یعنی کہ نرمی یا ریشم کی طرح ملائمی. ٹھیک ہے نا. اب اس کے مفہوم اور مراد، تشریح اس کی طرف چلتے ہیں. فکر او باما ہو انجم ہم نشیں. اب ہم سادہ اردو لہجے میں پڑھوں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں جائے. اگین گلے میں تکلیف ہے، بولنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن مائک کو بالکل منہ کے قریب لا کے بول رہے ہیں. فکر او باما ہو انجم ہم نشیں، زشت را نا آشنا خوب آفری. کہنے جو شاعر ہوتا ہے، اچھا فکر دینے والا مفکر ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، قوم کا رہنما، اس کی جو فکر ہوتی ہے نا وہ زمینی نہیں ہوتی، بالائی ہوتی ہے. ماہ و انجم یعنی آسمان سے، چاند ستاروں یعنی مراد ملائے اعلیٰ سے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن، وہاں سے اس پر نزول ہوتا ہے واردات کا، خیالات کا، الہامات کا. تو اس کی فکر بلند ہوتی ہے. زشترا نا آشنا خوب آف. وہ بدصورتی کو، بد تہذیبی کو، بدمزگی کو، بدتمیزی سے فطری طور پر روگرداں ہوتا ہے، بیزار ہوتا ہے، اور خوبصورتی کو، حسن کو، احسان کو پسند کرتا ہے. اسی کو مرتبہ احسان کہتے ہیں. ہر چیز میں حسن کو، پرفیکشن کو، بیوٹی کو چاہنا. تو بدصورتی کو، بدتمیزی کو اور سطحی سوچ کو، خود غرضی کو وہ ناپسند کرتا ہے. تو سوچتا ہے تو قومی، ملکی، ملی لیول پر، بین الاقوامی، نسل انسانی کے لیول پر، اگلے 100، 500، 1000 سال کی نسل انسانی کی بقا کی فکر کر کے کسی وقتی حادثے سے متاثر ہو کے نہیں سوچتا، نہیں برانگیختہ ہوتا، نہیں اشتعال میں آتا. ہیجان انگیزی، ہیجان خیزی، اشتعال انگیزی اس کے ہاں نہیں ہوتی. اس کے ہاں گہری پختہ سمجھ اور فکر ہوتی ہے. خضر در ظلمات او آب حیات، زندہ تر از آب چشمش کائنات. وہ خضر کی طرح ہوتا ہے کہ در ظلمات او آب حیات، اس کی گہرائیوں میں، اس کے اندر آپ جتنا نیچے اترتے جاؤ تو اتنا زندگی کا میسج اور ولولہ ملتا ہے آپ کو.
زندہ تر از آب چشمش کائنات. اور ایسے ہی لوگوں کے درد دل اور ان کے جو سوز و ساز اور ان کی جو سوز دل سوز دروں ہوتا ہے، اسی کے دم قدم سے دنیا میں آبادی ہے، سرشاری ہے، سیل حیات رواں دواں ہے. ایسے ہی لوگوں کے جگر کے خون جلنے جلانے سے، آنسو بہانے سے، انہی کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے اور انہی کی وجہ سے قائم ہے. ورنہ ہمارا کیا حال ہے؟ ماں گراں سیریں مخام و سادہ ہیں. ہم تو بوجھل قدموں والے سست لوگ ہیں، سادہ ہیں، یعنی زیادہ معاملات کی سمجھ عقل بھی نہیں رکھتے، فہم بھی نہیں رکھتے. خام ہیں، یعنی ہماری تربیت بھی اس طرح سے نہیں ہوئی کہ ہمیں ناقص سے کمال تک پہنچایا گیا ہو. سست رفتار ہیں، امیچیور ہیں، نائیو ہیں، سادہ ہیں، خام ہیں. در رہے منزل زپا افتادہ. تو منزلوں کی راہ میں ہم کمزور ہیں، بوجھل قدموں سے جانے والے ہیں. ہمیں تو کوئی گھسیٹ کے لے جائے تو لے جائے، از خود جانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے. کسی کو کیا لے کے جائیں گے منزل تک. اندلیب او نوا پرداخت است، حیلہ از بحر ما انداخت است. اندلیب او یعنی اس کا بلبل یعنی اس کا فکری تخیل کا جو خوبصورت پرندہ ہے، خوش گلو، خوش فکر، خوش مزاج، خوش عقیدہ، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خوبصورت آواز نکالتا ہے. اس کا بلبل خوبصورت نغمے، امید کے نغمے چھیڑتا ہے، موٹیویشنل انسپریشنل سانگز، کوٹس کریٹ کرتا ہے. حیلہ از بحر ما انداخت است. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بھی زندہ رہنے اور زندگی کو آگے لے کے چلنے کا ایک بہانہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی موٹیویٹڈ لوگ، اعلیٰ ہائی اسپریٹڈ لوگ ہم جیسے بوجھل کمزور لوگوں کی رہنمائی کا، انسپریشن کا سامان بنتے ہیں. تا کشد مارا و فردوس حیات، حلقہ کامل شبت کو سے حیات. تاکہ جو ہے ہمیں کھینچ کے لے جائے زندگی کی فردوس تک، زندگی کی اوج تک، زندگی کے کمال تک، حسن خوبی تک. حلقہ کامل شبت کو سے حیات. اور اس طرح زندگی کا جو دائرہ ہے یا کمان ہے وہ مکمل ہو جائے، ابتدا، ارتقاء، عروج پر پہنچ کر مکمل ہو جائے. اس کے بعد پھر ہم اللہ کے پاس چلے جائیں اپنی بہترین حالت میں. احسان کیا؟ اپنی بہترین سیاسی، سماجی، معاشی، تہذیبی، اخلاقی، روحانی اور ایمانی حالت میں ہم دنیا سے رخصت ہوں. یہ ہے مرتبہ احسان، تاکہ اس کے فضل و کرم کے تمام نظارے دیکھ لیں اور ہم کہہ اٹھیں کہ اس نے یہ سب یوں ہی نہیں بنایا. کارواں ہاں از درایش گامزن، در پے آواز نایش گامزن. کہتے ہیں کہ اس کی گھنٹی بجانے سے کیا ہوتا ہے؟ قافلوں کے قافلے رواں دواں ہو جاتے ہیں. اور اس کی بانسری کی آواز سے، اس کی نئے کی آواز سے، یعنی اس کی شاعری کی آواز سے، اس کے فکر کی مسحور کن، سوز بھری، موسیقیت بھری آوازوں سے، ادائیگی سے قافلوں کے قافلے چلنے لگتے ہیں، اٹھ پڑتے ہیں، قصد کر لیتے ہیں، گامزن ہو جاتے ہیں. چون نسیمش در ریاض ما وزد، نرمکند لالہ گل میں خزد. کہہ رہے ہیں جب اس کی امید بھری آواز، پیغام، ٹھنڈی ہوا ہمارے
دل کے یا ہمارے زندگی کے باغ میں داخل ہوتی ہے تو ہمارے دل کا گلستان جو ہے وہ لال و گل کی طرح، ریشم کی طرح نرم، ملائم، سافٹ اینڈ ٹینڈر ہو جاتا ہے. سختی، کرختگی، کراہیت اس سے دور ہو جاتی ہے اور وہ لوگوں کے لیے امن کا، سلامتی کا اور امید کا پیغامبر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہی آج عرض کرنا تھا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں صحت ظاہری باطنی عطا فرمائے اور ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.